کیا آپ جانتے ہیں کہ جرمنی نے 1940 میں ناروے پر حملہ کیا تھا اور یہ اچانک حملہ دراصل ایک بڑی حکمت عملی کا حصہ تھا تاکہ سویڈن سے اہم لوہے کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ناروے پر جرمنی نے قبضہ کر لیا تھا۔ جرمنی نے یہ قبضہ فوجی حملہ کر کے زبردستی ناروے کو شکست دیتے ہوئے کیا تھا۔ یہ حملہ 9 اپریل 1940 کو شروع ہوا تھا جب نازی جرمنی کی فوج نے ناروے اور ڈنمارک پر ایک ساتھ حملہ کیا۔ جرمنوں نے فوجی نقطہ نظر سے ناروے کو خاص طور پر اہم سمجھا کیونکہ ناروے کا جغرافیائی محل وقوع شمالی بحر اوقیانوس اور سویڈن سے لوہے کی معدنیات کی برآمدی راہوں پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے بہت فائدہ مند تھا۔ ناروے کی فوج اور برطانوی اتحادیوں نے ابتدائی مراحل میں مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن جرمن فوج کی منظم منصوبہ بندی اور تکنیکی برتری کے سامنے وہ زیادہ دیر تک ٹھہر نہ سکے۔ اس طرح صرف چند ہی ہفتوں میں ناروے کے زیادہ تر حصے پر جرمنوں کا قبضہ قائم ہو گیا۔ اس کے بعد ناروے میں ایک کھٹ پتلی حکومت قائم کی گئی جس میں ووڈکن کوئسلنگ کو ایک مرکزی کردار دیا گیا جو جرمن حامی تھے۔ یہ جرمن قبضہ 8 مئی 1945 تک جاری رہا جب یورپ میں نازی جرمنی کو شکست ہوئی اور اس نے باقاعدہ طور پر ہتھیار ڈال دیے۔ نازی حکومت کے دوران ناروے کے عوام کو سخت جبر، سنسرشپ اور یہودیوں اور دیگر اقلیتوں کو مظالم کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے باوجود پورے قبضے کے دوران ناروے میں ایک مضبوط مزاحمتی تحریک سرگرم رہی جس نے جرمنوں کے خلاف خفیہ کارروائیوں اور توڑ پھوڑ یا تخریبی مہمات کا ایک انتھک اور بے روک ٹوک سلسلہ جاری رکھا۔ قبضہ اس قدر جبر اور انتہائی پرتشدد پر مبنی 5 سال تک جاری رہا کہ اس کی وجہ سے ظلم و ستم کے قبضے نے ناروے کی تاریخ میں گہرے نفسیاتی، سماجی زخم اور ذلت کے نقوش چھوڑے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت ہوا کہ ایک پرعزم ملک کے باشندوں میں آزادی کے لیے لڑنے کا جذبہ کس قدر پختہ اور غیر متزلزل ہو سکتا ہے۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ناروے نے دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کے خلاف ایک حیران کن کردار ادا کیا تھا؟ میں آپ کو دوسری جنگ عظیم کے کچھ حیران کن لمحات دکھانے والا ہوں جن کے بارے میں شاید آپ نہیں جانتے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ تمہارا ان دونوں ممالک کو دیکھنے کا انداز بدل دے گا۔ دوستو، اس تاریخ کو ہم جانیں گے پوری تفصیل کے ساتھ۔ میرے ساتھ رہیے گا آخر تک تاکہ آپ کو اس پوری ہسٹری کی مکمل سمجھ آ سکے کہ یہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا۔ دوسری جنگ عظیم کے آغاز پر ناروے نے اپنی تاریخی غیر جانبداری برقرار رکھنے کی کوشش کی، تاہم شمالی بحر اور بالٹک سمندر کے سنگم پر اس کا تصویراتی محل وقوع متحارب فریقوں کے لیے اسے ایک کلیدی اہمیت کا حامل بناتا تھا۔ برطانیہ اور فرانس نے نارویجن پانیوں میں اپنی دلچسپی بڑھا دی تاکہ جرمنی کو سویڈن سے آنے والی لوہے کی سپلائی میں خلل ڈالا جا سکے۔ اس کوشش کا حتمی منصوبہ آپریشن ولفریڈ تھا جس میں جرمن شپنگ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے نارویجن پانیوں میں بارودی سرنگیں بچھائی جانی تھیں۔ اتحادیوں کے درمیان بحث و مباحثہ کی وجہ سے کان کنی کی تاریخ 5 اپریل سے مؤخر ہو کر 8 اپریل ہو گئی۔ ہٹلر نے اس سے قبل ہی 1 اپریل کو ناروے پر حملے کا حکم دے دیا تھا جس پر 9 اپریل کو عمل درآمد ہونا تھا۔ اتحادیوں کا 8 اپریل کو نارویجن پانیوں میں کانے بچھانے کا منصوبہ جرمنوں کے لیے قبضے کی کوشش کو جواز بخشنے اور تیز کرنے کا ایک اضافی محرک بنا، حالانکہ جرمن حملہ اس سے پہلے ہی ناگزیر ہو چکا تھا۔ ناروے کو جرمنی کے زیر انتظام کے طور پر منظم کیا گیا۔ اس کا انتظام براہ راست ٹیربون کے ماتحت تھا جو 7 مئی 1945 تک برقرار رہا۔ ٹیربون کے نظام کا مقصد ناروے کو براہ راست نازی کے کنٹرول میں لانا تھا۔
ٹیربون نے ستمبر 1940 میں نازی نواز نیشنل یونٹ پارٹی کو چھوڑ کر باقی تمام سیاسی جماعتوں کو ختم کر دیا، اگرچہ نارویجن حکومت اور انتظامیہ کے بہت سے حصے جرمن مفادات کے لیے کام کر رہے تھے۔ ٹیربون کی انتظامیہ نے تیزی سے ناروے کی معیشت اور وسائل کا استحصال شروع کر دیا۔ تاہم جب ساتواں کنگ ہاکون اور ان کی حکومت نے قبضے کی مزاحمت کا فیصلہ کیا تو جرمنوں کے سیاسی منصوبے ناکام ہو گئے۔ بادشاہ اور حکومت کے فرار کے نتیجے میں 15 اپریل 1940 کو کوئسلنگ کو زبردستی وزیر اعظم کے عہدے سے دستبردار ہونا پڑا، جسے جرمنوں کی ابتدائی سیاسی کوششوں کی شاندار ناکامی تصور کیا گیا۔ قبضے کی انتظامی نوعیت کوئسلنگ کی نازی نواز حکومت اور ٹیربون کی براہ راست نوکرشاہی انتظامیہ کے درمیان ایک دوہری ڈھانچہ تھا۔ فروری 1942 میں ٹیربون نے کوئسلنگ کو صدر نامزد کیا، جس کے بعد اس نے ملک کے آئین کو منسوخ کر کے خود کو ڈکٹیٹر بنا لیا۔ کوئسلنگ کو حکومت جلا وطن کی قانونی حیثیت کو مسترد کرنے اور ناروے میں نازی نظریے کو شمولیت کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ کوئسلنگ اور اس کی پارٹی نے قبضے کے نظام میں تیزی سے مرکزی کردار ادا کرنا شروع کیا، خاص طور پر تعلیمی نصاب میں تبدیلیوں کے ذریعے نارویجن نوجوانوں میں حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ 1940 سے 1941 کے موسم سرما سے تعلیمی تبدیلیوں کو نافذ کیا گیا، انگریزی کو نصاب سے خارج کر دیا گیا اور نصاب میں قومی سوشلزم کے اسباق شامل کیے گئے۔ تاہم نازی انتظامیہ کی یہ کوشش ناکام رہی۔ نازی حکومت کو تعلیمی شعبے میں اساتذہ کی یونینز اور والدین کی طرف سے ایک غیر متوقع اور گہری مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں 1941 کے شروع میں بڑے پیمانے پر ہڑتالیں ہوئیں۔ یہ واقعات واضح کرتے ہیں کہ اگرچہ جرمنی عسکری اور انتظامی کنٹرول برقرار رکھنے میں کامیاب رہا، لیکن وہ ناروے کے ثقافتی اداروں کو نظریاتی طور پر ضم کرنے کے مقصد میں ناکام رہا۔ ناروے میں نازیوں کا نسلی ظلم و ستم مقامی نازی معاون وڈکون کوئسلنگ کی انتظامیہ کے تحت مؤثر طریقے سے نافذ کیا گیا۔ ناروے میں تقریباً 1800 یہودی اور وسطی یورپ سے 300 یہودی پناہ گزین رہتے تھے۔ کوئسلنگ کے پیروکاروں نے یہودی کاروباروں پر قبضہ کر کے اور انہیں ہراساں کر کے دہشت گردی کا دور شروع کیا۔ جون 1942 میں یہودی کاروباروں کو کمشنروں کے کنٹرول میں دے دیا گیا۔ ظلم و ستم کی انتہا اکتوبر 1942 میں پہنچی، جب کوئسلنگ نے تمام یہودی املاک کو ضبط کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد نومبر میں یہودیوں کے بڑے پیمانے پر حراست کا عمل شروع ہوا۔ کوئسلنگ کے ان اقدامات نے جرمنوں کے لیے نارویجن پولیس اور انتظامی ڈھانچے کو استعمال کرتے ہوئے یہودی آبادی کو منظم طریقے سے گرفتار کرنے اور جلا وطن کرنے میں مدد دی۔ مئی 1945 میں جرمن افواج کے ہتھیار ڈالنے کے بعد ناروے آزاد ہوا۔ 5 سال کی جلا وطنی کے بعد شاہ ہاکون ہفتم واپس لوٹے۔ ملک نے فوری طور پر غداری کے مقدمات کے ذریعے قانونی صفائی کا آغاز کیا، جو مئی 1945 سے اگست 1948 تک جاری رہا۔ جلا وطن حکومت نے جنگ کے دوران جاری کردہ غداری کے قوانین کو برقرار رکھا۔ ناروے پر جرمن قبضہ ایک ایسا دور تھا جس میں ملک کو فوجی شکست اور شدید معاشی استحصال کا سامنا کرنا پڑا۔ جرمنوں نے نارویجن مرکزی بینک کی مالیاتی خود مختاری کو تباہ کیا اور قومی وسائل کا بڑا حصہ جنگی کوششوں میں استعمال کیا، جس کے نتیجے میں جی ڈی پی میں 6% کی کمی آئی۔ تاہم جرمنوں کے بڑے تعمیراتی منصوبوں نے ملک کی دیرینہ بے روزگاری کو ختم کیا، جو جبری حکومتی خرچ کے معاشی اثرات کی نظیر قائم کرتا ہے۔
جنگ کے بعد یورپی ممالک کے مقابلے میں ناروے کی تعمیر نو کا بوجھ ہلکا تھا کیونکہ اسے بڑے پیمانے پر تباہی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔